بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جان ادا کا سفر اب ختم ہونے کو ہے۔ آج ہم حاضر ہیں جان ادا کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، لیکن اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ جان ادا کے بعد آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے ہمارے پاس۔ خیر، ابھی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جان ادا از قلم لائبہ ناصر، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ عمل کے کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھن کر آنے والی صبح کی روشنی ہلکی سی تھی، وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ عمل کے بخار سے جلتے جسم کو سکون دینے سے قاصر تھے۔ وہ اپنے بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، اس کی گہری سیاہ آنکھیں بخار کی شدت سے دھندلی ہو رہی تھیں۔ اس کے بال تکیے پر بے ترتیب سے پھیلے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا، اس کی سانس گرم اور بھاری تھی۔ اس کے ہونٹ ہلکی سی سرگوشی میں کچھ کہہ رہے تھے، جیسے وہ خواب کسی گہری وادی میں کھوئی ہوئی ہو۔ سفیان اس کے بستر کے کنارے بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ عمل کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ عمل کے لیے محبت سے بھری رہتی تھیں، اب ایسی بے چینی سے بھری تھیں جو اس کی بیوی کی تکلیف وہ دیکھ کر بڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، جیسے وہ خود عمل کے بخار کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈا کپڑا عمل کے ماتھے پر رکھا، اس کی انگلیاں نرمی سے اس کی جلتی جلد کو چھو رہی تھی۔ عمل، آپ آرام کریں۔ اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اس کی بے پناہ محبت کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ باوقار تھا، اس کی محبت کی عزت اور احترام سے بھرپور، جیسے وہ عمل کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو۔ عمل کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، وہ اسے سن رہی تھی، لیکن اس کی نیم بے ہوشی اسے مکمل طور پر جاگنے سے روک رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی کمزور آواز کمرے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ بابا، سفیان بابا کہاں ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی معصومیت تھی جو اس کی بچپن کی یاد دلا رہی تھی، جب وہ اپنے باپ شہباز کی گود میں بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی تھی۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا، اس کی سانس ہلکی اور بھاری تھی، جیسے ہر سانس اس کے وجود میں سے ایک ٹکڑا چھن رہی ہو۔ سفیان کا دل عمل کی سرگوشی سے چھننی ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عمل اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن اب اس کی سرگوشی نے عمل کے دل کو توڑ دیا تھا۔ سفیان نے عمل کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس کی محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ عمل، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے عمل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے ہر درد کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہو۔ اس کا لہجہ نرم لیکن باوقار تھا، اس کی محبت کی گہرائی کو عیاں کرتا ہوا۔ عمل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، لیکن بخار کی شدت نے اس کی نظروں کو دھندلا کر رکھا تھا۔ اس نے سفیان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو اس کے دل کے خوف کو عیاں کر رہی تھی۔ سفیان بابا، وہ واپس آئیں گے نا؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کی سانس گرم اور بھاری تھی۔ اس نے سفیان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، جیسے وہ اس کی موجودگی سے ہمت سمیٹ رہی ہو۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ میری حفاظت کریں گے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، اس کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہوئے۔ سفیان کا دل عمل کی سسکیوں سے پگھل رہا تھا۔ اس نے عمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی جلتی پیشانی پر لب رکھے۔ عمل، میں ہوں نا، اکیلی نہیں ہیں آپ۔ اس نے عمل کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کیا، اس کی انگلیاں اس کے چہرے پر ہلکے سے پھر رہی تھیں، جیسے وہ اس کے بخار کو اپنی محبت سے ختم کر دینا چاہتا ہو۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ عمل، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے سب کچھ کر دوں گا، اس نے عمل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی جو اس کی محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے عمل کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھا، اس کی انگلیاں نرمی سے اس کے جلد کو چھو رہی تھیں۔ آپ بس آرام کریں، آپ کا بخار کم ہو جائے گا، اس نے عمل کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے ہر لمحے کو اپنے دل میں سمیٹ رہا ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ سفیان نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، اس کی نظریں عمل سے ہٹ گئیں۔
وہ آہستہ سے اٹھا، عمل کے ہاتھ کو نرمی سے تکیے پر رکھتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ سامنے رمیسا کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کی جلد مان پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں جیسے رات بھر آنسوؤں نے اس کی روح خالی کر دی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی تسبیح اس کی انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی جیسے وہ اس سے کوئی معجزہ مانگ رہی ہو۔ رمیسا نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی نظریں اپنی بیٹی پر تھیں۔ عمل بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سانس ہلکی اور گرم تھی۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ رمیسا کا دل اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پگھل گیا۔ عمل میری جان، اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی میں تھا جو شہباز کی گمشدگی اور عمل کی حالت سے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے عزورہ کی بے بس نگاہیں ابھریں، وہ آنکھیں جو شہباز کی کال نے خوف سے بھر دی تھیں، وہ ہاتھ جو زخموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ رمیسا کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا، جیسے اس کا کوئی شک جاگا ہو۔ نہیں، شہباز ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اس نے خیال کو جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں جیسے وہ اس حقیقت سے بھاگ رہی ہو۔ سفیان، میری بیٹی اس حال میں ہے اور شہباز۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں، میں دارم سے مدد لینا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جو اس کے دل کے زخموں کو عیاں کر رہی تھی۔ اس نے سفیان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے چینی تھی جو اس کی پریشانی کو ظاہر کر رہی تھی۔ دارم، وہ میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں، وہ جانتا ہوگا، وہ شہباز کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس نے اپنی تسبیح کو مضبوطی سے پکڑا جیسے وہ اس سے کوئی معجزہ مانگ رہی ہو۔ سفیان نے رمیسا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ موم، آپ فکر نہ کریں، ہم دارم سے بات کریں گے، ہم بابا کو ڈھونڈ لیں گے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی یقین دہانی تھی جو رمیسا کے دل کو مضبوط کر رہی تھی۔ اس نے عمل کی جانب دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی جیسے وہ اس کی ہر سانس کو اپنے دل میں سمیٹ رہا ہو۔ عمل کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کی آواز نیم بے ہوشی میں گونجی، بابا، سفیان بابا۔ اس کی سانس ہلکی ہوتی گئی۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ لیلا اور جمال کا گھر شام کے وقت ایک ایسی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جو دل کو سکون دیتی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایسی محبت چھپی تھی جو برسوں کے درد کو گرمی کو پگھلا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھن کر آنے والی شام کی سنہری روشنی لیلا کے ویل چیئر پر پڑ رہی تھی جو کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ لیلا اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے گہرے سیاہ بال زمین کو چھو رہے تھے، جیسے اس کی زندگی کے وہ زخم دکھا رہے ہوں جو شہباز ضمیر اور رحمان شاہ نے اسے دیے تھے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی ایک جنگجو کی مانند چمکتی تھیں، ایک عجیب سی نا امیدی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ ویل چیئر کے ہینڈل پر رکھے تھے، لیکن اس میں طاقت نہ تھی جو کبھی العنکبوت کے سربراہ کے طور پر اس کے وجود میں تھی۔ وہ اپنی زندگی سے ہار مان چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس ویل چیئر کی محتاج رہے گی۔ جمال اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک نرم برش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ لیلا کے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے لمبے ریشمی بالوں میں نرمی سے پھر رہی تھیں جیسے وہ اس کے ہر زخم کو اپنی محبت سے چھو رہا ہو۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ سے ایک پرسکون مسکراہٹ سے جگمگاتا تھا، اب ایک ایسی گہرائی سے بھرا تھا جو اس کی لیلا کی بے پناہ محبت کو عیاں کر رہا تھا۔ لیلا، آپ کے بال یہ ہمیشہ سے میری کمزوری رہے ہیں، جانتی ہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس کے گہرے پیار کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن لہجہ باوقار تھا، اس کی محبت کی عزت اور احترام سے بھرا ہوا۔ لیلا نے ایک کمزور سی مسکراہٹ دی۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں۔ جمال، آپ ہر روز یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بال، یہ ویل چیئر، یہ سب، یہ تو بس ایک بوجھ ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نا امیدی تھی جو اس کے دل کے زخموں کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ویل چیئر کے ہینڈل پر مضبوطی سے بندھ گئے جیسے وہ اتنی تکلیف کو اپنے اندر دبا رہا ہو۔ جمال نے برش رکھ دیا۔ لیلا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو اس کے پیار کو ظاہر کر رہی تھی۔ لیلا، آپ کبھی بوجھ نہیں ہیں، آپ میری جان ہے، میری ہر سانس آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ختم ہوتی ہے۔ اس نے لیلا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو لیلا کے دل کو چھو رہی تھی۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہر لفظ لیلا کے دل کو چھو رہا تھا، جیسے وہ اس کی ہر سانس کو اپنی محبت سے سجا رہا ہو۔ لیلا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ جمال، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں ہار چکی ہوں، یہ پاؤں کبھی نہیں چل سکتے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔
اس کا جسم کانپ رہا تھا، جیسے اس کا وجود اس ناامیدی سے ٹوٹ رہا ہو۔ جوال نے لیلا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں جمیں۔ لیلا، آپ وہ عورت ہے جس نے العنکبوت بنائی، آپ نے زری کو انصاف دلوایا، آپ نے ہزاروں عورتوں کو طاقت دی۔ آپ کے پاؤں نہیں چلتے لیکن آپ کا دل، یہ ایک جنگجو کا دل ہے۔ اس نے لیلا کے ماتھے پر ہلکے سے بوسہ دیا، اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ لیلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس کی نظریں جمال پر تھیں، اس کی آواز، اس کے الفاظ، اس کی محبت اس کے دل کے زخموں کو سہلا رہی تھی۔ تہہ خانے کی ہوا اتنی سرد اور گھٹن بھری تھی کہ ہر سانس ایک زہریلے خنجر کی مانند گلے کو چھید رہی تھی۔ دیواروں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، جن کی ہلکی سی آواز اس گہری تاریکی میں عجیب سی دہشت پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں ایک زنگ آلود دھاتی کرسی پر شہباز کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کی کلائیاں رسیوں سے کٹی ہوئی تھیں، خون کے سرخ دھبے اس کے ہاتھ سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس کا چہرہ جو کبھی طاقت اور دھوکے کی علامت تھا، اب زرد اور پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی ایک درندے کی مانند چمکتی تھیں، اب خوف، درد اور بے بسی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی، اس پر خون اور دھول کے دھبے تھے، اور اس کی سانس ہلکی لیکن بھاری تھی، جیسے وہ ہر لمحے موت سے لڑ رہا ہو۔ پانی، مجھے پانی دو، پانی۔ شہباز کی آواز ایک کمزور سی سرگوشی تھی، اس کے سوکھے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی زبان خشک ہو کر لکڑی کی مانند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اٹھائیں لیکن تہہ خانے کی گہری تاریکی سے نگل لیا تھا۔ ایک ٹمٹماتی ہوئی بلب میں سے آنے والی روشنی اس کے چہرے پر سائے کی مانند رقص کر رہی تھی، اس کی زب و حالی کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی سانس ایک ایسی اذیت سے بھری تھی جو اس کے وجود کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ دروازے سے ایک بھاری دھاتی آواز گونجی، جیسے کوئی زنجیر کھل رہی ہو۔ دروازہ زور سے کھلا اور اس کی آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ دارم اپنے لمبے مضبوط جسم اور جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں شہباز پر تھیں، اور ان میں ایک ایسی نفرت تھی جو برسوں زخموں سے ابھری ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے نونگ کھڑا تھا، اس کا چہرہ ایک پتھر کی مانند سرد اور بے رحم تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا سگریٹ تھا جس کی سرخ روشنی تہہ خانے کی تاریکی میں خونخوار چمک کی مانند تھی دکھائی دے رہی تھی۔ پانی مانگ رہے ہو شہباز؟ دارم کی آواز میں ایک ایسی سرکشی تھی جو اس کے دل کے غصے کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ شہباز کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا جگ تھا جس میں ایک عجیب ہلکا سبز رنگ کا مایا ٹھاٹے مار رہا تھا۔ تم نے میری عضو کو تباہ کر دیا، تم نے اس کی روح کو توڑا، تم اب پانی مانگ رہے ہو؟ اس کی آواز میں ایک چیخ بن گئی تھی، اس کی آنکھیں آگ کی مانند چمک رہی تھیں۔ اس نے جگ کو شہباز کے چہرے کے قریب لہرایا، اس کے اندر کا مایا روشنی میں چمک رہا تھا جیسے وہ کوئی زہریلا تیزاب ہو۔ شہباز کی آنکھیں جگ پر جمی تھیں، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ دارم، مجھے پانی دو پلیز۔ اس کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جو اس کی زب و حالی کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے کانپ رہے تھے، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں مر رہا ہوں۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، اس کی آنکھیں جگ پر جمی تھیں جیسے وہ اس مائع کو اپنی زندگی کی آخری امید سمجھ رہا ہو۔ نو آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے جلتا ہوا سگریٹ اب بھی چمک رہا تھا۔ پانی؟ اس کی آواز سرد اور بے رحم تھی جیسے وہ کوئی فیصلہ سنا رہا ہو۔ تم نے میری ماں کو تباہ کر دیا شہباز، تم نے اس کی زندگی چھین لی، اور اب تم پانی مانگ رہے ہو۔ اس نے سگریٹ کو شہباز کے بازو کے قریب لے جاتے ہوئے اس کی جلد پر دبا دیا۔ ایک چیخ تہہ خانے میں گونج اٹھی جب سگریٹ کی گرم نوک نے شہباز کی جلد کو جلایا، اس کی بازو پر ایک سرخ جلتا ہوا نشان چھوڑتے ہوئے۔ شہباز کا جسم رسیوں سے جکڑا تڑپ اٹھا، اس کی آواز میں ایک زخمی جانور کی مانند تھی۔ نو، بس کرو، یہ بند کرو۔ شہباز کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں جیسے وہ اس اذیت سے بھاگ رہا ہو۔ اس کا چہرہ درد سے مسخ ہو گیا تھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی سانس ہلکی اور بھاری تھی جس میں ہر لمحے ایک آخری سانس لے رہا ہو۔ دارم نے جگ کو شہباز کے ہونٹوں کے قریب کیا، اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں،
یہ پانی نہیں ہے شہباز، یہ وہی زہر ہے جو تم نے ہماری زندگیوں میں بھرا۔ اس نے جگ کو جھکایا اور سبز مایہ شہباز کے ہونٹوں پر گرا۔ شہباز نے اپنی زبان سے اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ مایہ اس کے ہونٹوں کو جلا رہا تھا، اس کے منہ میں تیزاب کی مانند آگ بھڑک رہی تھی، اس کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کی چیخیں تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ یہ کیا ہے؟ شہباز کی آواز درد سے بھری تھی، اس کا منہ جل رہا تھا، اس کی زبان پر چھالے پڑ گئے تھے۔ تم مجھے مار دو۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے چہرے پر خون اور پسینے کے ساتھ مل گئے تھے۔ نور نے تنزیہ ہنسی، اس کی آواز تہہ خانے میں گونج اٹھی، مار دوں؟ اس نے ایک اور سگریٹ جلایا اور اسے شہباز کے دوسرے بازو پر دبا دیا۔ شہباز کی ایک اور چیخ تہہ خانے میں گونج اٹھی، اس کا جسم رسیوں میں جکڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی شہباز ضمیر، تم نے میری ماں کی زندگی تباہ کی، تم نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا، اور اب تم اسی درد سے گزرو گے۔ اس کی سگریٹ کو شہباز کے گلے کے قریب لہرایا، اس کی سرخ نوک روشنی میں چمک رہی تھی۔ دارم نے جگ دوبارہ شہباز کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ یہ پیو شہباز، یہ وہی زہر ہے جو تم نے میری بہن عزورہ کے دل میں بھرا۔ اس نے جگ کو زور سے جھکایا اور مزید مایہ شہباز کے منہ میں گر گیا۔ شہباز کی چیخیں اور بلند ہوئیں، اس کا منہ جل رہا تھا، اس کی سانس رک رہی تھی، جیسے وہ موت کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کا جسم رسیوں میں تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کی چیخیں تہہ خانوں کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ دارم، نو، مجھے معاف کر دو پلیز۔ شہباز کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے خون اور زہریلا مایہ بہہ رہا تھا۔ میں غلط تھا عزورہ، تمہاری ماں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں جیسے وہ اس حقیقت سے بھاگ رہا ہو۔ دارم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ معافی؟ اس کی آواز ایک چیخ بن گئی تھی، اس کی آنکھیں آگ کی مانند چمک رہی تھیں۔ تم نے میری بہن کو تباہ کیا، تم نے اس کی روح کو توڑا، تم نے اسے زندہ لاش بنا دیا۔ اس نے شہباز کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، اس کی آواز تہہ خانے میں گونج اٹھی۔ شہباز کا سر ایک جانب کو جھک گیا، اس کے گال پر سرخ نشان ابھر آیا، اس کے ہونٹوں سے مزید خون بہہ نکلا۔ نوح نے سگریٹ کو شہباز کے سینے پر دبایا، اس کی جلد پر ایک اور جلتا ہوا نشان چھوڑتے ہوئے۔ شہباز کی چیخ تہہ خانے میں گونج رہی تھی، اس کا جسم رسیوں میں جکڑا تڑپ رہا تھا۔ تم نے میری ماں کو تباہ کیا شہباز، تم نے اس کی زندگی چھین لی، اور اب تم اسی درد سے گزرو گے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد سی لہر تھی جو تہہ خانے کی ہوا کو اور ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اس نے سگریٹ زمین پر پھینک دی اور اسے اپنی بوٹ سے کچل دیا۔ اس کی نظریں شہباز پر جمی تھیں۔ دارم نے جگ کو زمین پر پٹک دیا، زہریلا مایہ زمین پر بکھرتا چلا گیا، اس کی بدبو تہہ خانے کی ہوا میں پھیل گئی۔ تمہاری سزا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے شہباز۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جو اس کے دل کے زخموں کو عیاں کر رہی تھی۔ تم نے عنکبوت کو توڑنے کی کوشش کی نا، تم نے لیلا کو ویل چیئر پہ بیٹھا دیا، تم نے زری کو برباد کیا، اور اب تم اس تاریکی میں اپنی ہر سانس کے لیے ترسو گے۔ اس نے نوح کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ان کے مشترکہ عزم کو ظاہر کر رہی تھی۔ نوح ایک قدم پیچھے ہٹتے کہا، ہم تمہیں یہاں چھوڑ دیں گے شہباز، یہ تاریکی یہ تمہاری سزا ہے۔ اس نے ایک اور سگریٹ جلایا اور اسے شہباز کے ہاتھ پر دبا دیا۔ شہباز کی چیخ تہہ خانے میں گونج اٹھی، اور جب ہم واپس آئیں گے تو تمہاری سزا اور بڑھے گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد سی لہر تھی جو شہباز کے دل کو منجمد کر رہی تھی۔ دارم نے شہباز کی جانب آخری بار دیکھا، اس کی آنکھیں نفرت اور درد سے بھری ہوئی تھیں۔ تم نے میری بہن عزورہ کو تباہ کیا نا، تم نے نوح کی ماں کو برباد کیا، اب تم اس تاریکی میں تنہا رہو گے۔ اس نے دروازے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، اس کی آواز تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ یہ تمہاری آخری رات ہے شہباز، یہ صرف ایک رات ہے، ایسی بہت سی راتیں، اذیت ناک راتیں تم گزارو گے۔ دروازہ بند ہوا اور تہہ خانے کی تاریکی نے شہباز ضمیر کو نگل لیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ حقیقت سے بھاگ رہا تھا۔ پانی دے دو مجھے۔ اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس میں ایک ایسی اذیت تھی جو اس کے وجود کو چھید رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے خون اور زہریلا مایہ بہہ رہا تھا، اس کے جسم پر سگریٹ کے جلتے ہوئے نشانات اس کے جلد کو مسخ کر رہے تھے۔ تہہ خانے کی دیواروں سے ٹپکتی ہوئی پانی کی بوندیں اس کی سسکیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی موسیقی بنا رہی تھیں جو موت سے بھی بدتر تھی۔ ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں صبح کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ مریضوں کی آہو بکا وارڈ کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ سفید کوٹ پہنے دارم اصفہان ایک مریض کی فائل چیک کر رہا تھا۔
اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ اپنے دل کے طوفان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں برسوں کی خاموش محبت اور درد کی چھاپ تھی، لیکن اس کا لہجہ پرسکون اور پیشہ ورانہ تھا۔ اس کے ساتھ رمشا تھی، وہ ایک مریض کے زخم کو ڈریس کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز اور ہنرمند تھیں، لیکن اس کی نظریں بار بار دارم کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ اس کے چہرے پر چھپی اداسی کو پڑھنا چاہتی ہو۔ دارم، تم ٹھیک ہو؟ رمشا نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس کی فکرمندی کو عیاں کر رہی تھی۔ آج کچھ خاموش ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ مریض کے زخم سے ہٹایا اور دارم کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اس کی محبت کو چھپا نہیں سکی تھی۔ دارم نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظریں فائل پر تھیں۔ تم فکر نہیں کرو رمشا، بس کچھ مصروفیت ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کمزوری تھی جو اس کے دل کے بوجھ کو عیاں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اٹھائیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر رومیسا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، جیسے کوئی پرانا زخم دوبارہ کھل گیا ہو۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ جی موم، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی بے چینی تھی جو اس کے دل کے ہلچل کو عیاں کر رہی تھی۔ رومیسا کی آواز دوسری طرف کانپتی ہوئی آئی تھی۔ دارم، شہباز، ان کو ڈھونڈو، وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جو اس کے دل کے خوف کو عیاں کر رہی تھی۔ دارم کی نظریں زمین پر جمی تھی۔ اس کے ہاتھ فون پر مضبوطی سے بند گئے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی آئی جو اس کے دل کے فیصلے کو عیاں کر رہی تھی۔ اس نے فون بند کیا اور رمشا کی جانب دیکھا۔ آپ یہاں سنبھال لیں، مجھے جانا ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی عجلت تھی جو اس کی پریشانی کو عیاں کر رہی تھی۔ رمشا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو اس کے دل کی محبت کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا دارم؟ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس کی فکرمندی کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن دارم نے بس سر ہلایا اور تیزی سے وارڈ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آواز ہسپتال کی راہداریوں میں گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ رومیسا کے گھر پہنچتے ہی دارم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ سفیان نے کھولا۔ رومیسا صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو ان کے دل کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ دارم، شہباز کو ڈھونڈو، وہ کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جو اس کے دل کی پریشانی کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر برسوں کی وفاداری، محبت کی چھاپ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف بھی تھا، جیسے وہ کسی راز سے بے خبر ہو۔ دارم نے گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رات بھر اپنی یادوں کے ساتھ جاگتا رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا لیپ ٹاپ تھا جس میں وہ ویڈیو اور ثبوت تھے جو شہباز کی حقیقت کو عیاں کرتے تھے۔ آپ دونوں کو ایک حقیقت جاننے ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو اس کے دل کے غصے کو عیاں کر رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور رومیسا اور عمل کے سامنے رکھ دیا۔ شہباز ضمیر، وہ شخص ایک ریپسٹ ہے۔ اس کی آواز میں ایک شدت تھی جو اس کے دل کے زخموں کو ظاہر کر رہی تھی۔ عمل نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں دارم؟ اس کی آواز میں ایک ایسی حیرت تھی جس کے دل کی بے یقینی کو عیاں کر رہی تھی۔ بابا سے نفرت میں ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہ کریں۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا دل اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ رومیسا نے دارم کی جانب دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ دارم، شہباز یہ نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے دل کی پریشانی کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تصویر رکنے لگی، جیسے وہ اس کی حقیقت کے بوجھ تلے دب رہی ہو۔ دارم نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں عمل اور رومیسا پر جمی تھیں۔ آپ دونوں کو یہ دیکھنا ہوگا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر شہباز کی وہ تصویریں اور ویڈیوز تھیں جو اس کے ظلم کے داستان سنا رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی سنگ دلی تھی جو اس کے چہرے کی جھوٹی مسکراہٹ کو بے نقاب کر رہی تھی۔ ایک تصویر میں اس کے ہاتھوں میں خون آلود چھری تھی اور اس کے سامنے ایک بے گناہ شخص زمین پر گرا تھا۔ ہر ویڈیو، ہر تصویر شہباز کی حقیقت کو عیاں کر رہی تھی۔ عمل کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بابا ایسے نہیں ہو سکتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں دارم۔ اس کی آواز میں شدت تھی جو اس کے دل کی بغاوت کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیتی، جیسے وہ اس حقیقت سے بھاگنا چاہتی ہو۔ رومیسا کی نظریں تو اسکرین پر ہی جمی تھیں۔ یہ کیا ہے دارم؟ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جو اس کے دل کی شکست کو ظاہر کر رہی تھی۔ شہباز، وہ تو ہمارا محافظ تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دارم نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں عمل کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ کو یہ سچ ماننا ہوگا عمل، شہباز ضمیر ایک ظالم ہے۔
اس نے آپ کی ماں کو دھوکہ دیا، عزورہ کو تباہ کیا، لیلا کو ویل چیئر تک لے آیا۔ اس کی آواز میں شدت تھی جو اس کے دل کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ ویڈیوز، یہ ثبوت، یہ سب حقیقت ہے اس کی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کی نظریں عمل کے چہرے پر جمی تھیں۔ جو وہ رپورٹس دیکھ رہی تھی وہ ڈی این اے تھی۔ وہ یک ٹک ڈی این اے رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ عمل نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ہٹایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں ملنا چاہتی ہوں بابا سے۔ وہ عزو کے مجرم ہیں، میں جانتی ہوں، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے دارم؟ اس کی آواز میں ضد تھی جو اس کے دل کی بغاوت کو عیاں کر رہی تھی۔ مجھے شہباز ضمیر سے ملنا ہے، مجھے خود ان سے پوچھنا ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس کی نظریں دارم پر جمی تھیں جیسے وہ اس سے جواب مانگ رہی ہو۔ دارم نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں عمل کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ واقعی اس سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے دل کی پریشانی کو عیاں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے ملوا دوں گا۔ اس نے اپنا سر جھکایا جیسے وہ اس فیصلے کے بوجھ تلے دب رہا ہو۔ تہہ خانے کی دیواروں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں۔ ہر قطرے کی آواز اس گہری تاریکی میں ایک ایسی دہشتناک پیدا کر رہی تھی کہ دل کو چھید کر رہی تھی۔ اتنی سرد اور گھٹن بھرا تھی کہ ہر سانس گلے میں زہریلے خنجر کی مانند چبھ رہی تھی۔ زنگ آلود دھاتی کرسی پر شہباز ضمیر رسیوں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ اس کی کلائیاں رسیوں سے کٹی ہوئی تھیں، خون کے سرخ دبے اس کے ہاتھوں سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس کا چہرہ زرد اور پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی طاقت اور فریب کی علامت تھیں اب خوف، درد اور بے بسی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ اس پر خون، دھول اور سگریٹ کے جلے ہوئے نشانات نمایاں تھے۔ اس کی سانس ہلکی لیکن بھاری تھی، جیسے ہر سانس اس کے وجود سے ایک ٹکڑا چھین رہی ہو۔ تہہ خانے کا دھاتی دروازہ کھلا۔ اس کی گرجتی آواز دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوفناک گونج بن گئی۔ نو عمل کو لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عزورہ تھی جس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نفرت تھی جو شہباز ضمیر کے ظلم کی گواہی دے رہی تھی۔ سفیان عمل کے ساتھ تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر کو سہارا دینے کے لیے تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ لمحہ عمل کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہوگا۔ دارم دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی نظریں شہباز پر جمی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو عمل کے درد کو سمیٹ رہی تھی۔ عمل نے شہباز کی جانب دیکھا۔ اس کے جسم میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ غم اور حیرت سے مسخ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ شہباز کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی آواز تہہ خانے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے بند گئے جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بابا! اس کی آواز میں ایک ایسی سرگوشی تھی لیکن اس میں ایک ایسی شدت تھی جو تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ شہباز نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس قدر نفرت تھی اس کے لیے۔ آپ میرے بابا تھے، آپ تو دنیا کے سب سے اچھے بابا تھے۔ وہ بولی تو اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو اس کے زرد چہرے کو موتیوں کی مانند چمکا رہے تھے۔ آپ میرے آئیڈیل تھے بابا، میں نے نمازیں آپ کو دیکھ کر سیکھی تھیں، میری نمازیں آپ کی سکھائی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز چیخ بن گئی۔ اس کا جسم غم اور درد سے کانپ رہا تھا۔ شہباز نے نظریں اٹھائیں، لیکن عمل کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت دیکھ کر وہ فوراً جھک گئیں۔ عمل میری جان! اس کی آواز کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرمندگی تھی جو اس کی زب و حالی کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے کانپ رہے تھے۔ اس کا جسم زخموں اور درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ معافی؟ وہ روتی ہوئی چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے شہباز کی طرف بڑھے جیسے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہتی ہو، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شدت تھی جو اس کے دل کو زخموں کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ تو درندہ نکلے، میری نمازیں آپ کی سکھائی ہوئی تھی بابا، اور آپ ایک ظالم تھے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس نے سفیان کی طرف دیکھا، اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے نمازیں آپ سے سیکھی اور آپ ایک درندہ نکلے۔ اس کی آواز تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ اس کے آنسو سفیان کی قمیض بھگا رہے تھے۔ عزورہ جو نو کے پاس کھڑی تھی، اس نے شہباز کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی جو اس کے برسوں کے درد کو عیاں کر رہی تھی۔ نو نے عزورہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی نظریں شہباز پر جمی تھیں۔ آپ کی سزا آپ کے سامنے ہے شہباز۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو اس کے دل کے غصے کو عیاں کر رہی تھی۔
آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں نفرت یہ آپ کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اس نے عمل کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے درد کو سمیٹ رہی تھی۔ شہباز کی نظریں عمل پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے دل کی شکست کو عیاں کر رہی تھی۔ عمل، میری بیٹی، میں غلط تھا۔ اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کی سانس ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن میں اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، اس کا چہرہ درد سے مسخ ہو رہا تھا۔ عمل کی نفرت اس کے دل کو چھید کر رہی تھی۔ یہ عذاب اس کے پچھلے دنوں کے تمام عذابوں سے بڑھ کر تھا۔ عمل نے سفیان کے سینے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آپ شہباز ضمیر آج مر گئے ہیں۔ بابا، عمل یتیم ہے، عمل کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو اس کے دل کے نفرت کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ میری آنکھوں میں اپنی موت دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آواز چیخ بن گئی، اس کا جسم غم اور درد سے کانپ رہا تھا۔ اچانک اس کے ناک سے خون بہہ نکلا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سفیان کے باہوں میں جھول گئی۔ دارم نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے آنسو آج بھی دارم کے دل پر گر رہے تھے، جیسے وہ اس کی خاموش محبت کو چھید رہے ہوں۔ وہ شہباز کی طرف نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سفیان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ دارم نے دیکھا اس کی ناک سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ اس نے عمل کو گرتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس کی جانب آیا۔ اس کے دل میں کوئی اور خیال نہ تھا، نہ سفیان کا اس کا شوہر ہونا، نہ اس کا اور عمل کا کوئی حق نہ ہونا۔ وہ عمل تھی، وہ لڑکی جسے دارم اصفہان نے اپنی ہر سانس کے ساتھ چاہا تھا۔ اس نے سفیان کے ہاتھوں سے عمل کو چھین لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شدت تھی جو اس کی محبت کو عیاں کر رہی تھی۔ عمل آنکھیں کھولیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جو اس کے دل کی بے چینی کو عیاں کر رہی تھی۔ اس نے عمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے اسے اپنی محبت سے واپس بلا رہا ہو۔ سفیان بھی عمل کو آوازیں دے رہا تھا۔ شہباز چیخ اٹھا۔ اس کی آواز تہخانے میں گونج رہی تھی۔ عمل، میری بیٹی، میری بچی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے دل کے شکست کو عیاں کر رہی تھی۔ دارم، اسے ہاسپٹل لے جاؤ، میری عمل کو بچاؤ۔ وہ رسیوں میں جکڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے سزا دے دو، لیکن اسے بچا لو۔ اس کی آواز چیخ بن گئی، لیکن اس کی سانس ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ عمل کی آنکھوں میں اس کی نفرت اسے کھا رہی تھی۔ یہ عذاب اس کے وجود کو چھید کر رہا تھا۔ اس کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانس رک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ شہباز ضمیر، جو کبھی طاقت اور فریب کی علامت تھا، اس کی اذیت اس کے ظلم کی نہیں بلکہ اس کی بیٹی کی نفرت کی وجہ سے تھی۔ نے دارم کو عمل سے دور کیا۔ سفیان نے عمل کو اٹھایا، اس کی نظریں دارم پر جمی تھیں۔ ہم اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی جو اس کے دل کی پریشانی کو عیاں کر رہی تھی۔ عزورہ نے کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھیں شہباز کے بے جان جسم پر تھیں جو کرسی سمیت گر گیا تھا۔ اس کی نفرت کو آخرکار انصاف مل ہی گیا تھا۔ سفیان نے عمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ عمل، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی آواز میں التجا تھی جو اس کی محبت کو عیاں کر رہی تھی۔ دارم نے آخری بار شہباز کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے دل میں عمل کے آنسوؤں کا درد تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی نظریں عمل پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی محبت کو اپنی تنہائی میں سمیٹ رہا ہو۔ تہخانے کی تاریخی ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گئی۔ عمل کی چیخیں، اس کی نفرت، اس کے آنسو اس تہخانے کی دیواروں میں گونج رہے تھے، جیسے وہ اس کہانی کی آخری آواز ہو۔ نازک سی وہ لڑکی اپنے باپ کی حقیقت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ جی، تو یہ تھی جان ادا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے گا کمنٹ باکس میں۔ ہم ملیں گے اب آپ سے جان ادا کی آخری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تو ناول بھی ختم ہو گیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے بھی اچھے ناولز کو آپ انجوائے کر سکیں۔ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں پیارے لوگوں۔